اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی نہیں ہیں مگر متقی لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں ہے، سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، بس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔